السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے۔ دوستو ایک سوال جو ہے وہ تسلسل سے کیا جاتا ہے اور مسلسل کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ذرائع آمدن کیا ہیں۔ کرکٹ ڈیفینیٹ وہ کھیلے ہیں، پیسے ڈیفینیٹ انہوں نے کمائے ہوں گے، لیکن اتنے پیسے کہاں سے کمائے ہوں گے جو آج تک چلتے ہی آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے 3 سال سے تو وہ پرائم منسٹر ہیں، ظاہر ہے ان کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے تھے تو انہوں نے 2 لاکھ سے بڑھا کر اس کو 8 لاکھ کر لیا۔ بات سمجھ آتی ہے، اختیار ان کے پاس ہے۔ اسی بات کے وہ خلاف ہوا کرتے تھے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے تو آپ جو مرضی کرتے ہو، لیکن ڈیفینیٹ ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا 2 لاکھ میں، تو انہوں نے 8 لاکھ تنخواہ کر لی، اچھی بات ہے۔ پہلے اور ابھی تک ان کا جو اتنا بڑا گھر ہے، فارم ہاؤس جیسا، آنا جانا، دوست یار احباب رشتہ دار، آگے پیچھے، ٹور ٹریول، ٹکٹیں، کھانے پینے، کون افورڈ کرتا ہے؟ ہمیشہ یہ سوال زیر بحث رہا ہے۔ اب یوتھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے کرکٹ کھیلی ہے، کمنٹری سے خربوں روپیہ کمایا، اربوں نہیں سوری خربوں روپیہ کمایا ہے، اور وہ خربوں روپیہ ظاہر ہے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک جواب ہوتا ہے سٹینڈرڈ یوتھیوں سے۔ عمران خان لیجنڈ ہے، بالکل لیجنڈ ہے جی، اس جیسے لیجنڈ رول رہے ہیں جی۔ ہر ملک میں اگر کرکٹ کے پلیئر 11 ہیں تو ہر ملک میں 11 پلیئر ہر وقت ہوتے ہیں، وہ ٹائر ہوتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، وہ جو لیجنڈ 11 ہوتے ہیں وہ رول رہے ہوتے ہیں، یہ بھی رول رہا ہے۔ اس سے بڑے بڑے پلیئر جو ہیں وہ دنیا میں پڑے ہیں، لیجنڈ پڑے ہیں، تو یہ کون سے اتنا بڑا لیجنڈ ہے جو جس کے پیسے ختم ہی نہیں ہو رہے؟ ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے، کبھی کسی یوتھی سے پوچھ لیں، کبھی جواب نہیں ملتا، سوائے اس بات کے نواز شریف چھوڑ یہ جواب ہوتا ہے کہ عمران خان کا گھر کیسے چلتا ہے، عمران خان کی زندگی کیسے چلتی ہے، پچھلے 22 سال سے عمران خان کی زندگی کیسے چل رہی ہے، اس میں زکوٰۃ کے پیسے نکال دیں، اسپانسرشپ نکال دیں، دوسروں کے اموال دیں نکال لیں۔ سرفراز نے نواز صاحب نے ہمارے پروگرام میں بتایا کہ یہ کتنا امیر آدمی تھا، اس کا باپ کیسے نکالا گیا جاب سے اور ان کے گھر کے کیا حالات تھے، وہ سب بتایا۔ ریحام خان جو ہے وہ بتاتی رہتی ہے۔ لیکن آج ایک کلپ میں آپ کو سناتا ہوں جس میں ایک سینئر صحافی جو کہ بڑے عمران خان کے نزدیک ہوتے تھے، وہ کیا فرماتے ہیں جن دنوں میں یہ 2011-12 میں عمران خان کی پارٹی کو بوم دیا گیا تھا۔ پہلے وہ سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جہاں رہے گی فائنینشل، میرے ساتھ اس دن جسٹس وجید صاحب ایک شو میں تھے، انہوں نے انکشاف کیا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے بہت اہم رکن تھے۔ انہوں نے کہا جب جہانگیر ترین اور 1-2 لوگ اور آئے تو خان صاحب نے کہا کہ بنی گالا کا خرچہ چلانے کے لیے 30 لاکھ روپے چاہیے مہینہ۔ کہتے تھوڑا عرصہ گزرا تو خان صاحب نے کہا یہ 30 لاکھ روپے مہینہ کم ہے، 50 لاکھ روپیہ مہینہ ہونا چاہیے۔ یہ پارٹی فنڈ سے، پارٹی فنڈ سوال ہے علیحدہ سے۔ تو آنےسٹی کا ہے کہ آپ آج تک یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ خرچہ کیسے کرتے ہیں، آپ فلائی کیسے کرتے ہیں، آپ کی چیزیں نہ کسی نے پوچھا۔ دیکھیں سن لیں، آنےسٹی اس لیے ہے کہ آپ پورے پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا۔ جس شخص نے ان کو صادق امین قرار دیا اس کا کریکٹر بھی دیکھ لیں، جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب کا، ان کا سارا کٹھا چٹھا اب قوم کے سامنے ہے۔ چلیں اس پہ بھی بات کر لیں گے ثاقب نثار پہ۔ اب انہوں نے بتایا کہ جب یہ جہانگیر ترین عمران خان نے دیکھا کہ یار یہ امیر لوگ میری پارٹی میں آ رہے ہیں، پیسے والے پارٹی میں آ رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں فرمایا جاتا ہے جب وہ تشریف لے کے گئے تھے تو نئی گاڑی 0 میٹر ساتھ لے کے گئے تھے۔ پراڈو اس دور میں اپنے ساتھ 0 میٹر گاڑی خان صاحب کے لیے تحفہ لے کر گئے تھے، اسی لیے جنرل سیکرٹری بنے، اس لیے وہ بہت ٹاپ پہ رہے، اس لیے کی لیڈ رول پلے کرتے رہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا عمران خان طرف سے وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ تو یہ ہے وہ تاریخ، تلخ تاریخ عمران خان کی، جو کہ یوتھی مانتے نہیں کہ عمران خان کس قسم کا انسان ہے۔ اور یہ باتیں کرتا ہے نواز شریف کا۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ سنا ہے کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ وہ رائے بینٹ کا خرچہ اٹھاتے ہیں، یا کبھی کسی نے دعویٰ کیا وہ ماڈل ٹاؤن کا خرچہ اٹھاتے ہیں، یا کسی نے ہاں آپ چوری کے الزام لگاتے رہے، الزام لگانے سے کیا ہے؟ اور دیکھیں پاکستان میں جس کو جو چاہے وہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ تگڑے ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کے اور عدلیہ جب ساتھ کھڑی ہو جائے تو چور کو بھی، عمران خان سے بڑا چور پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اگر دیکھا جائے تو جس کے دور میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے جس کے ملک میں مہنگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان چور ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو چور میں نہیں کہہ رہا، عمران خان خود اپنے آپ کو چور کہہ رہا ہے۔ اپنے آپ کو چور اس لیے میں کہہ رہا ہوں عمران خان کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جس وزیر اعظم کے دور میں چینی مہنگی ہو، آٹا مہنگا ہو، وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ اس وقت ظاہر ہے میاں محمد نواز صاحب جو وزیر اعظم ہوا کرتے تھے اپنی طرف سے ان کو کہتے تھے، لیکن بعد میں ثابت یہ ہوا کہ چور کون ہے۔ اب آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، ڈالر کا بیڑا غرق ہے، تو پھر چور تو ہوئے عمران خان صاحب۔ اور دوسری طرف سے جب یہ گوائیاں پڑ رہی ہیں،
गवाहियां क्या पड़ रही हैं कि बनी गाला का खर्चा चलाने के लिए मुख्तलिफ स्पॉन्सर से पैसे लिए जाते थे, और लालच की हद ये है, जब देखा कि यार 30 लाख तो इजीली मिल रहा है, तो कहा जी 30 लाख में गुजारा नहीं होता, 50 लाख महीना खर्चा चाहिए इस घर को चलाने के लिए। अब जिस पार्टी लीडर के घर को खर्चा चलाने के लिए 50 लाख चाहिए होगा, तो जो 50 लाख देंगे वो वापस जब हुकूमत में आएंगे तो वो कैसे पूरे करेंगे? तो फिर आपकी जेबों से ये जो चीनी माफिया ने पैसे पूरे किए हैं, मेरे ख्याल में वो 50 अरब रुपए से भी ज्यादा, अरबों रुपए से भी ज्यादा इकट्ठा कर लिया 50 लाख महीने में से। तो जो यूथी है ये समझते हैं कि इमरान खान नेक है, इमरान खान पारसा है, इमरान खान ने कभी चोरी नहीं की, तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ ये हिसाब लगा लें कि इमरान खान अपनी जिंदगी के चलाते गए। सरफराज नवाज साहब ने कहा था कि ये इंडिया से जब आए थे ना, तो इनका एक बड़ा जो था वो क्रिकेटर था, और उसको किसी राजा नवाब ने रखा हुआ था, उसको क्रिकेट का देखने का शौक था, उसने इसको मुलाजिम रखा हुआ था किसी बड़े को, और उसके आगे चलती रही। और भुट्टो साहब के दौर में इसके वाले साहब को जो नौकरी से निकाला गया, मियाँ साहब के से इसने जो मतलब के प्लाट लिए एज अ चीफ मिनिस्टर मियाँ साहब थे, फिर 50 करोड़ रुपया अस्पताल के लिया। अब देखें इनकी अरबों की जायदादें जो वो दुबई में है, अरबों की जायदादें जो हैं इनकी वो उधर हैं, अपना आपका भला करे न्यूयॉर्क में है, जो कि आबद शेर अली से लेके हमारे दोस्त राजा साहब जो है वो दिखा भी चुके हैं। चोर कौन होता है, ये जरा आखिर में एक छोटा सा क्लिप सुन ले मियां मोहम्मद नवाज साहब की जुबानी, और फिर आगे चलते हैं। डॉलर भी ऑलमोस्ट 170 पे हिट कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, और इस हवाले से? देखें जी, जब से आए हैं, अभी आपने डॉलर का जिक्र किया है, तो आज सुन रहे हैं कि डॉलर 170 रुपए के करीब पहुंच गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि तकरीबन 60-65 रुपया डॉलर महंगा हुआ है पिछले इमरान खान के दौर में। ये मौसूफ कहते थे कि 1 रुपया डॉलर के मुकाबले में कम हो तो समझें कि वज़ीर आज़म चोर है। बिजली का बिल बढ़े, समझो वज़ीर आज़म चोर है। आटे की कीमत बढ़े, समझो वज़ीर आज़म चोर है। चीनी की कीमत बढ़े, समझो वज़ीर आज़म चोर है। कर्जे बढ़े, समझो वज़ीर आज़म चोर है। भाई अब तो कई गुना, यानी कई चीजों में तो 100 गुना कीमतें बढ़ गई हैं। दवाइयाँ 500 गुना बढ़ गई हैं, 500% बढ़ गई हैं। इसी तरह से रोटी, आटा, बिजली, गैस, दालें, हर चीज बेहिसाब महंगी हो गई है। तो ये तो अब कहते थे कि समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। आज इसमें भी यू टर्न ले रहे हैं, या मौसूफ अभी तक अपने जो ना उस जुमले पे कायम है, या अपनी स्टेटमेंट पे कायम है? मैं ये अपनी पाकिस्तानी कौम पे छोड़ता हूँ कि वो फैसला करें अब चोर कौन है, बल्कि महाचोर कौन है। जिस तरह मियां साहब ने कहा जी कि वो अपनी पाकिस्तानी कौम पर फैसला छोड़ते हैं कि फैसला करें कौन चोर है, बल्कि महाचोर है, इसलिए मैं भी अपने जो सुनने वाले हैं उन पर फैसला छोड़ता हूं कि जो लोगों के पैसों से अपना घर चलाता था, और आज जो कहता था कि जब चीजें महंगी होती है तो वज़ीर आज़म मुल्क का चोर होता है, तो अब जिस हिसाब से महंगी हुई है इस हिसाब से इमरान खान तो महाचोर है। अब ये कमेंट्स करके फैसला आप करें कि इमरान खान चोर है या नहीं है। मैंने आपके सामने सब